جلوہ فرما علماء کرام، سادات ذوی احترام و دیگر حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا وشفيعنا ووكيلنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وأشرفنا وشفاء قلوبنا وطبيب صدورنا، مأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا ومنيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ٹھنڈی کے اس رات میں ہم اور آپ حضرت علی شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے اس مقدس موقع پر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ دوسری مرتبہ حضور کے عرس میں حاضری کا شرف ملا۔ محب گرامی کرم فرما حضرت علامہ و مولانا عنوان خان صاحب قبلہ کی دعوت پر الحمدللہ حاضری کا موقع ملا۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صاحب مزار کے فیوز و برکات سے پاک پروردگار عالم ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صاحب مزار پر جو رحمت و انوار کی برسات ہو رہی ہے، پاک پروردگار عالم اس کا ایک چھٹا ہم گنہگاروں کو عطا فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے باعث نجات و مغفرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سجانے والے، اس کے اندر شرکت کرنے والے سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اللہ کے محبوب عالم کے مالک و مختار، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، انیس بے کسا، چار ساز درد مندہ، ہم فقیروں کی ثروت، ہم غریبوں کے داتا، حضور پر نور سرکار جناب اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدت و محبت و ارادتوں کا اظہار کرتے ہوئے جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں دیئے درود پڑھیے۔ صلی اللہ علی نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔
اسی کو ہم اولیاء کاملین، اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اس کے رسول کا قرب ملتا ہے۔ مخلوق کو خالق سے ملانے کا کام اللہ کا ولی کرتا ہے۔ ولی کی زندگی اللہ کی عبادت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب کسی بھی ولی کی زندگی آپ اٹھائیں گے تو عبادت الہی اول نمبر پہ آپ کو نظر آئے گا، اور ہم اور آپ صرف کرامت سنتے ہیں اور کرامت بیان کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے الاستقامت فوق الکرامت، استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر کے چیز ہے کہ ولی کی زندگی کے اندر جہاں آپ کو کرامت نظر آئے گی، کرامت حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کا ولی شب و روز رب کائنات کی عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے، دن کو روزہ، رات میں نوافل، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور اتنا یاد رکھنا، جتنے اولیاء کاملین کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھو گے، سب سے پہلے ان کی زندگی میں کوئی چیز نظر آئے گی تو انہوں نے مخلوق کے دل کے اندر خدا کی محبت کو پیدا کیا۔ اللہ کے ولی لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت سکھاتے ہیں۔ یہی ولیوں کا کام ہوتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرزمین ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو کوئی دولت لے کر نہیں آتے، کوئی جائیداد لے کر نہیں آتے، کوئی اچھے لباس میں نہیں آتے۔ کون سی چیز تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو آپ نے پیدا کیا؟ جو آپ سے ملتا تھا وہ اللہ کے قریب ہو جاتا تھا، جو آپ سے ملتا تھا وہ تہجد گزار ہو جاتا تھا، جو آپ سے ملتا تھا وہ نماز کا پابند ہو جاتا تھا، جو آپ سے ملتا تھا کلمہ پڑھنے لگتا تھا، جو آپ سے ملتا تھا اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی، جو آپ سے ملتا تھا وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا تھا، نیکیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگتا تھا۔ جواب ملتا ہے سرکار غریب نواز نے کسی چیز پر کام کیا ہے تو اخلاق مصطفیٰ پر کام کیا ہے، لوگوں کو بتایا سب سے بڑی چیز کوئی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، جس کو قرآن نے فرمایا کہ رب کائنات نے عظیم اخلاق کا مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ وہ مکہ کی وادیوں کو آپ دیکھیں جہاں لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے، ایسے ماحول کے اندر جس نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، ایک بندہ جو اپنے ماں باپ پر ظلم و تشدد کرتا تھا، اس بندے کو مصطفیٰ کا دامن ملا، اس کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو گئی، اس کے گھر کے اندر سالن بن رہا ہے، وہ اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک بھوکا پڑوسی کھانا نہیں کھا رہا ہے۔ آخر ایسی محبت لوگوں کی دلوں کے اندر کیسے پیدا ہو گئی؟ جواب ملتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کو اخلاق مصطفیٰ سے گزارا۔ جب بندہ اپنی زندگی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق گزارتا ہے، اپنا تو اپنا غیر بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اخلاق مصطفیٰ جو ولیوں کی زندگی میں ہمیں سر فہرست نظر آتا ہے۔ سرکار مولا کائنات علی شیر خدا ولیوں کے تاجدار ولایت قربان جایا۔ ایک جنگ کا موقع ہے، دشمن آپ پر غالب آنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں آپ اس پر غالب آ گئے، وہ مغلوب ہو گئے، آپ اس کے سینے پہ چڑھ گئے، قریب تھا کہ آپ اسے مار دیتے، لیکن دشمن نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، دشمن نے آپ کے چہرے پہ تھوکا۔ مولا کائنات علی شیر خدا نے کہا جا تو آزاد ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی تک جو میں اسے مار رہا تھا وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اسلام کی سرفرازی کے لیے مار رہا تھا، اب اگر میں اسے مارتا تو میرے نفس کا دخل ہو جاتا اور ہم اللہ والے
نفس کی بنیاد پہ نہیں کرتے، ہم تلوار بھی اٹھاتے ہیں تو رب کی رضا کی خاطر اٹھاتے ہیں، ہم کسی سے اپنے نفس کی خاطر مقابلہ نہیں کرتے۔ یہی بات ہجری 61 میں کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے دنیا کو بتائی کہ اگر نفس اس کے اندر شامل ہوتا تو امام عالی مقام کرسی پر بیٹھ جاتے، یزید سے بیعت کر لیتے، لیکن یزید کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کرنے کے بعد امام علی مقام نے دنیا کو بتایا ہم اللہ والے حق پرست لوگ ہیں، اخلاق مصطفیٰ پہ چلتے ہیں، اگر جان دینے کی بات آئے تو ہم باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے، جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، اور جب نفس کی باتیں آتی ہے تو ہم ساری چیزوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ یقیناً آپ دیکھیے یہ اللہ والوں کی زندگی کے اندر ہمیں اخلاق سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ آپ کسی بھی ولی کے مزار پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اتنے بڑے مقام تک کیسے پہنچا؟ کبھی آپ نے غور کیا یا صرف انہوں نے کرامتیں دکھائی؟ کرامتیں تو بعد میں ہیں، سب سے پہلے اللہ کے ولیوں نے بڑا امتحان دیا، کیونکہ انسان آزمائش سے گزرتا ہے اس کے بعد اسے مقام ملتا ہے، بغیر آزمائش کسی کو مقام نہیں ملا۔ جو جتنے بلند پائے مقام پر پہنچتا ہے اس کی امتحان اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، بغیر آزمائش کے کوئی انسان بڑے مقام تک فائز نہیں ہو سکتا۔ سرکار ابو بکر صدیق، سرکار فاروق اعظم، سرکار عثمان غنی، سرکار مولا علی، کسی کی بھی زندگی اٹھا کر دیکھو ایک چیز آپ کو نظر آئے گی ان تمام چیزوں کے اندر جو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ جو ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک نمایاں رول کر کے ادا کیا، یقیناً طور پر آج ساری کائنات اپنے سروں کو جھکاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وجہ یہ ہے ان لوگوں کا ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کو مانتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں مولا کی مرضی کی خاطر قربان کیا۔ جب بندہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی مرضی کی خاطر قربان کرتا ہے، پاک پروردگار عالم اسے وہ مقام دیتا ہے۔ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جس نبی کے اخلاق اٹھا کر دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اخلاق دیکھیے میرے آقا کا۔ یقیناً طور پر مقدر کا سکندر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے مالا مال کیا۔ کہو یہ نبی کی ایسی محبت ہے کہ بروز قیامت ایک بندہ آئے گا جس کے نامہ اعمال میں 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے۔ وہ بندہ خود تصور کر رہا ہوگا آج میرا جہنم میں جانا طے ہے، یقینی ہے۔ اتنے میں اس کے نیکیوں کے ترازو پر اس کا ایمان رکھا جائے گا، اس پرچی میں اس کا ایمان رکھا ہوگا۔ ایمان لکھی ہوئی وہ پرچی کو جب نیکی کے ترازو کے اندر رکھا جائے گا، وہ نیکی کا ترازو اسے جنت کا راستہ دکھائے گا۔ تو پتہ کیا چلا یہ ایمان کوئی عام چیز نہیں ہے۔ یقیناً اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں نے اپنی ساری زندگیوں کو قربان کر دیا۔ یہ اللہ والے سرکار علیہ السلام کی محبت کی خاطر جیتے تھے، نبی کی محبت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے، تب جا کر کے اللہ نے ان کو اتنا عظیم اور اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ سرکار علیہ السلام کے کیسے اخلاق، محفل سجی ہوئی ہے، ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے زنا کرنے کی اجازت چاہیے، بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے۔ کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے؟ بدکاری کی۔ اب اندازہ لگائی کوئی سر محفل اس طریقے کی اجازت مانگے گا تو صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ لیکن کوئی صحابی اس شخص کو کچھ کہتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کیا، بیٹھ جاؤ۔ اس بندے کو بلایا اور کہا بتا کوئی تیری پھوپھی کے ساتھ یا تیری خالہ کے ساتھ یا تیری ماں کے ساتھ یا تیری بہن کے ساتھ غلط کام کرے گا کہ تو برداشت کر سکے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ آپ نے کہا جس کے ساتھ تو غلط کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی،
ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ قربان جاؤ، آپ نے فرمایا جب تم اپنوں کے ساتھ یہ گوارا نہیں کر سکتے تو دوسروں کے ساتھ کیسے گوارا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میری آنکھوں کو کھول دیا۔ قربان جب وہ تائب الخائف ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے، توبہ کر کے سچا سرکار کا امتی بن جاتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق ہے کہ لوگ گناہوں کا ارادہ کرتے تھے، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، پاک پروردگار عالم ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دیتا تھا۔ یہ سرکار کے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دو۔ آج ہم ناکام ہو رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، وہ میدان بھی یاد کرو اس میدان کے اندر ایک صاحب ایمان قدم رکھتا تھا، کامیابی ان کے قدم چمتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر، دریا کے اندر دریا نے راستے دے دیے، قربان جاؤ پتھر کلمہ پڑھتے نظر آتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، ان کے اخلاق اعلیٰ تھے، ان کے اخلاق عظیم تھے۔ وہ لوگ اپنے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خاطر اپنی زندگی کو قربان کرتے تھے۔ قربان جاؤ، میرے آقا علیہ السلام کی اخلاق کی بات چلی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی مسجد کے اندر پیشاب کرے گا تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے معاملہ؟ ارے اگر کوئی بغیر ٹوپی کے داخل ہو جائے، ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے کہ ایک بار وہ آ جائے، کبھی دوبارہ مسجد میں آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ایسا رہتا ہے۔ اور وہ نبیوں کے سلطان، مالک مختار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے گھر کے اندر پیشاب کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو خاموش کیا، صحابہ نے تلواریں نکال لی۔ سرکار علیہ السلام نے نرمی سے اسے سمجھایا اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تم جب اپنے گھر کو پاک و صاف رکھتے ہو، یہ کسی اور کا نہیں، اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب تمہارے اوپر لازمی و ضروری ہے۔ وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اس چیز کا علم نہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسا نرمی کا معاملہ صحابہ کے ساتھ فرمایا، ایسی تربیت فرمائی کہ صحابہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی تو نبیوں کا سلطان و سردار عطا فرمایا، ایک مہربان و شفیق مربی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں۔ علماء کی زبانی آپ سنتے ہیں کہ سب سے زیادہ سرکار علیہ السلام کی جن لوگوں نے احادیث کو روایت کیا، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو ایک گدھا تھا، سرکار اس کی ننگی پشت پہ سوار ہوئے، گدھے کی ننگی پشت۔ حضرت ابو ہریرہ چل کے جا رہے تھے، سرکار علیہ السلام نے کہا تم بھی سوار ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی گدھے پہ سوار ہونے کی کوشش کرتے، ان کا جسم تھوڑا بھاری تھا تو اچھلتے ہیں کہ گدھے پہ سوار ہو جائے۔ جیسے ہی اچھلتے ہیں تو اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو سرکار بھی زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں، ابو ہریرہ بھی زمین پر اور سرکار بھی گدھے سے زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ اب اندازہ لگا یہ نبیوں کے سلطان زمین کی طرف تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ شرمندہ ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام پھر سوار ہوئے، سرکار سوار ہونے کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں تم پھر سوار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ پھر اچھلتے ہیں، سرکار ان کی وجہ سے پھر زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ قربان جاؤ، نبیوں کے سلطان زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ سرکار سوار ہوتے ہیں اور سرکار کہتے ابو ہریرہ ہاں، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے یا رسول اللہ معاف فرمائیے گا، اب میرا یہ ارادہ نہیں ہے، نہ پہلے تھا کہ یا رسول اللہ میری وجہ سے آپ زمین کی طرف تشریف لائے، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ قربان جاؤ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے کتنے اچھے اخلاق اور
بہتر اخلاق تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف چہرہ بھی نہیں اتار کر کے دیکھا بلکہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سرکار علیہ السلام کی محبت حضرت ابو ہریرہ کے دل کے اندر اور جوش ماننے لگی۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ مال غنیمت لو۔ سارے لوگ تو لے رہے تھے، میں ایک طرف کھڑا تھا، تو سرکار نے کہا ابو ہریرہ تم کیوں نہیں لیتے؟ سب لے رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا اس کا کچھ قطرہ مجھے مل جائے، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے پاس چادر تھی، کہا زمین پہ بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے بچھا دی، سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ابو ہریرہ بیٹھے، سرکار نے حدیث پڑھی اور حدیث پڑھنے کے بعد کہا ابو ہریرہ اب اسی چادر کو تم پہن لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ چادر میں نے کیا پہنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت کے دروازے میرے اوپر انکشاف کر دیے، کھول دیے، اور اللہ کا کرم رہا کہ جو نبی کی باتوں کو میں سنتا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتی تھی۔ وہ سرکار علیہ السلام کی حدیثوں کو میں کثرت کے ساتھ روایت کرنے والا۔ یہ اخلاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک بات چلی ہے تو پیاری بات حضرت ابو ہریرہ کی بھی آپ سنیے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، سرکار علیہ السلام و تسلیم جو ان کو کھلاتے تھے وہ کھا لیتے تھے، ہمیشہ سرکار کے ساتھ رہتے تھے۔ قربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جینے والا وہ صحابی، صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والا وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ ایک چیز مجھے ستا رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ سرکار نے کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میری ماں مومنہ نہیں ہے، میری ماں مومنہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی حدیثوں کو جب سنتا ہوں تو گھر جا کر کے اپنی ماں کے سامنے بیان کرتا ہوں، چونکہ میری ماں مومنہ نہیں ہے۔ جب میں اس کے سامنے حدیثیں پڑھتا ہوں تو اس کا چہرہ بکھر جاتا ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ میرے سامنے کیوں پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں کسی کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن یا رسول اللہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، رشتے کے اعتبار سے نہ کوئی میرا بھائی ہے، نہ بہن ہے، نہ باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، اور آپ ہی نے سکھا یا رسول اللہ کہ اس کی عزت کرو۔ لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی بات سن کر کے اس کا چہرہ بگڑتا ہے تو یا رسول اللہ میرے جذبات جواب دینے لگتے ہیں۔ یا رسول اللہ اب مجھے کوئی رستہ بتائیے، یا تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ماں سے اپنا رشتہ توڑ دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ یہاں دعا ہو رہی تھی، وہاں حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ گھر پہ پہلے پہنچتا ہے یا مصطفیٰ کی دعا پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جیسا ہی حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچتے ہیں، ماں نے دروازہ کھولا اور کہا بیٹے اپنی نبی کی باتیں سنا، تیری ماں سننے کے لیے بے چین و بے قرار، اپنے نبی کی بات سنا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگی جو علماء فرماتے یہی دعا تم بھی مانگا کرو۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، اس کی ماں کو بخش دے، جو ان دونوں کی بخشش کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دے۔ دیکھیے ہماری دعا رد ہو سکتی ہے، صحابی کی دعا رد نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، اس کی ماں کو بخش دے، جو ان دونوں کی بخشش کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دے۔ وہ آپ اگر دعا کرے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، اس کی ماں کو بخش دے، جو ان دونوں کی بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے، تو ہمیں ابو ہریرہ کی دعا کا صدقہ ملے گا۔ یقیناً اللہ ہماری جھولیوں میں بخشش مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ یا یہ دعا ہے اس صحابی کی
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے آپ. لوگوں کے دلوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت ایسے ہی نہیں بسی تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں, کوئی اپنی اولاد کو, کوئی اپنے تن من دھن کو قربان کر رہا ہے. مکے سے چلنے والے ان مہاجر صحابی کی کیفیت تو دیکھو, جب مدینہ پہنچتے ہیں کچھ نہیں ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب کچھ قربان کر رہے ہیں. بدر کا میدان دیکھو, 313 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فرمایا گیا کہ جب سرکار بدر کے لیے جا رہے تو 313 صحابہ کے درمیان 2 گورے تھے اور 70 اونٹ تھے. چلنے والے اور سوار ہونے والے 313 صحابہ تھے. تو سرکار علیہ السلام نے ہر اونٹنی پر 3 صحابہ کو مشترک کر دیا. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں, ابو لبابہ اور نبی ایک اونٹ پر تھے. تو ہم اس انداز سے چلتے تھے کہ تھوڑی دیر سرکار سوار ہوتے تو ہم دونوں پیدل چلتے, پھر کچھ دیر کے بعد میں سوار ہوتا, کچھ دیر کے بعد ابو لبابہ سوار ہوتے. لیکن جب ہماری باری آتی تھی تو ہم سرکار سے کہتے یا رسول اللہ ہم اپنی باری کو آپ پہ قربان کرتے ہیں, آپ سوار ہو جائیے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم سرکار خود پیدل چلتے اور صحابہ سے کہتے یہ تمہاری باری ہے, تم سوار ہو جاؤ. تو نکلنے والا بندہ یہ کہتا تھا ایسا حاکم, ایسا بادشاہ, ایسا نبی ہم نے نہیں دیکھا. غلام اوپر بیٹھا ہے اور آقا پیدل زمین پر چلتا ہوا نظر آتا. یہ اخلاق کے مالک تھے, یہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق تھے جس بنیاد پر لوگوں کے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طلحہ ابن برہ, یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو یہ نوجوان صحابی تھے, نئے مسلمان ہوئے وہ صحابی بنے, نوجوان تھے, ان کا خون بڑا جوش مارتا تھا. جب بھی محفل کے اندر آتے تھے تو سرکار کوئی بات کرتے تو فوراً تلوار نکال اور کہتے یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں یہ کر ڈالوں, اجازت ہو تو میں یہ کر ڈالوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لینے کے لیے کہا طلحہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو اپنے باپ برہ کو مار ڈالو. کیا کہا؟ اپنے باپ برہ کو مار ڈالو. انہوں نے فوراً تلوار کو نکالا. سرکار مسکرانے لگے اور کہتے لے بیٹھ جا, یہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. یقیناً طلحہ تم ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہو. لیکن یہ نوجوان کی عمر زیادہ وفا نہ کر پائی, ان کو کچھ ہی وقت کے اندر ایک بیماری ہوئی جس کی وجہ سے وہ علیل ہوئے اور قبیلہ عمر ابن عوف کے اندر وہ مقیم ہوئے اور جو کوبہ کے قریب آپ کا علاقہ تھا آپ وہیں رہنے لگے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی. وہ سرکار کو دیکھ کر کے خوش ہوئے. اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اب یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائے گا, یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پائے گا. اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی تجہیز اور تکفین کے اندر مجھے شامل کرنا, مجھے بلانا, میں ضرور آؤں گا. یہ مقام کوبہ پہ تھے, سرکار مدینہ شریف کی طرف تشریف لے. اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول تو تشریف لے گئے, لیکن ایک بندہ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے, اخلاق مصطفیٰ نے ان کے دل کو ایسا جیت لیا تھا کہ نبیوں کا سلطان جب ان کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان کی بیماری تو ایک طرف رہ گئی, وہ سرکار علیہ السلام کے اخلاق پہ فدا ہو گئے اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ میرے مقدر کی معراج ہے کہ لوگ نبی کی طرف جا رہے ہیں, نبی خود میری طبیعت پوچھنے کے لیے میرے گھر آ رہے ہیں, یہ میرے مقدر کی معراج ہے. اور اتنا ہی نہیں, آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں ایک وصیت کرتا ہوں, اس پر عمل کرنا. وصیت کیسی کی اب آپ دیکھیے, انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری تجہیز اور تکفین اور تدفین میں سرکار کو شامل نہ کرنا. کیا کہا؟ شامل نہ کرنا. عام آدمی سنے تو پریشان ہو جائے, ایسا کیوں کہا؟ جب ان سے پوچھا گیا زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے والا وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے
کہ سرکار اگر مدینے سے یہاں آئیں گے رات کے وقت تو ہو سکتا ہے کوئی یہودی سرکار پر حملہ کر دے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سرکار یہاں ضرور آئیں گے، اور میں جاتے جاتے اپنی وجہ سے اپنے نبی کی جان کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں مجھے دفن کر دیا جائے، اور جب میری تدفین مکمل ہو جائے دوسرے دن سرکار کو خبر دی جائے۔ قربان جاؤ، رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، کیونکہ مومن کی لاش کو فوراً دفن کر دیا جائے۔ اسی حکم پر تعمیل کرتے ہوئے، اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کی تدفین جب مکمل ہو گئی، دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ، طلحہ ابن برہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کیوں خبر نہیں دی گئی؟ انہوں نے کہا ان کی وصیت تھی یا رسول اللہ آپ کو نہ بلایا جائے۔ اس کے پیچھے کا ریزن یہ تھا کہ کہیں راستے میں آپ آ رہے ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ دے دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی قبر پہ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ میرا یہ امتی تجھ سے اس شان سے ملے کہ تو اس سے راضی ہو، اور میرا یہ امتی تجھ سے راضی ہو، مولا اس شان سے اس سے ملاقات دینا۔ قربان جا، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے وفادار صحابہ دیے، قربان جاؤ جو جیتے جی محبت کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی محبت دیکھنی ہے تو طلحہ ابن برہ کو دیکھو جو اپنی موت کی پرواہ نہیں کرتا، مصطفیٰ کی زندگی پر اپنی موت کو قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ یہ اخلاق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دیکھیے آپ، جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ مرد کیسے ہیں تو ایک عورت سے زیادہ اپنے مرد کو کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا سرکار کو اماں آپ نے کیسا پایا؟ قربان جاؤ بیان کرتی ہے کہ سرکار کی جیسی جلوت تھی ویسی خلوت تھی، جیسی خلوت تھی ویسی مصطفیٰ کی جلوت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے چلنے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امتیازی شان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ دیکھیے آپ، میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سرکار علیہ السلام کی جب بارگاہ میں آئی تھی تو بڑی چھوٹی عمر میں آئی تھی، تمام ازواج میں کواری تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری تھی۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب سرکار کے نکاح میں آئی تھی، علماء موجود ہیں کہ وہ اپنے گھر سے کھلونے لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئی، کھلونے لے کر کے آئی تھی، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق دیکھو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب جب میں دروازہ کھولتی تھی سرکار مسکراتے چہرے کے ساتھ ہم سے ملتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اخلاق کے ساتھ ہم سے پیش آتے تھے۔ ہم دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنے پر مجبور تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با اخلاق اللہ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کا صدقہ آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حسن کا صدقہ عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ، جب حضرت یوسف اتنے حسین تھے تو آپ کے حسن کا کیا کہنا؟ تب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن کو اپنے غیرت کے 70,000 پردوں میں رکھا ہے۔ اگر یہ حسن دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے کسی کی آنکھ تاب نہ لا سکے کہ میرے حسن کو دیکھ سکے۔ پاک پروردگار عالم نے اپنی غیرت کے پردوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو رکھا۔ لیکن اندازہ لگائیے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ سرکار کے حسن کو جب ہم دیکھتی تھی تو یقیناً طور پر ہم اپنی جانوں کو نبی کے قدموں پہ قربان کرتی تھی، اور ہم یہ کہتی تھی یا رسول اللہ کہ ازواج کی باری بھی آپ ہمیں قربان کرے، پیش کرے، تاکہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہم زیادہ وقت قربان کر سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں گھوڑا لے کر کے بیٹھی تھی، گھوڑا لے کر کے، تو میرا گھوڑا تھا بچپنا تھا، کھلونے ٹائپ کا گھوڑا تھا،
تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے گورا رکھا، اسے میں گورا کہتی تھی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہے عائشہ؟ میں نے کہا گورا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے کہا کیا گورے کے پر ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا نہیں۔ تو کہا یہ تمہارے گوروں کے پر کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے گورے کی طرح میرا گورا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام تو تسلیم کا جس طرح وہ جانور تھا جو ہوا میں اڑتا تھا، اسی طریقے سے میرا ہے۔ تو اللہ کے رسول مسکرانے لگے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا کہ اللہ نے نبیوں میں سلیمان کو پر والا گھوڑا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیوں میں حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ مسکرانے لگتی ہے، گویا یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے چہرے پر سرکار مسکراہٹ لانا چاہتے تھے، ان کو خوش کرنا چاہتے تاکہ خوش ہو جائے۔ قربان جاؤ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری زوجہ، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح میں آنے والی وہ پہلی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ، قربان جاؤ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن سے میرے آقا علیہ السلام بے انتہا محبت کرتے تھے، اور سرکار اکثر فرماتے تھے کہ مردوں میں ابو بکر صدیق اور عورتوں میں خدیجہ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن چکائے گا، اللہ چکائے گا۔ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سرکار اتنی محبت کرتے تھے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، حضرت عائشہ کہتی ہے سرکار جب میری بارگاہ سرکار میرے پاس آتے تھے، میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے، میں کہتی یا رسول اللہ وہ بڑیا خاتون کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہیں؟ سرکار فرماتے عائشہ اسے بڑیا نہ کہو، یہ وہ تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب سارے لوگ مجھے ٹھکرا رہے تھے تب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا تن من دھن سب میرے قدموں پر قربان کر دیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی سرکار محبت کرتے تھے، جب ان کی سہیلیاں سرکار کے پاس آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو کھانا پیش کرتے تھے، اور قربان جاؤ خدیجہ الکبریٰ کی بہن جب حالہ سرکار کی بارگاہ میں آتی ہے دور سے سلام کرتی ہیں، سرکار حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا لگتا ہے خدیجہ کی بہن حالہ آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ سرکار نے فرمایا اس کی آواز خدیجہ کی آواز سے ملتی ہے اور میں حضرت خدیجہ کی آواز کو بہتر جانتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی محبت تھی، کیسے اخلاق تھے کہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام کو اگر شوہر میں دیکھے تو بے مثال نظر آتے ہیں، ایک باپ کی حیثیت سے دیکھے بے مثال نظر آتے ہیں، آقا کی حیثیت سے دیکھے بے مثال نظر آتے ہیں۔ جس اینگل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثال نظر آتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے اپنا سب کچھ نبی کے نام پر قربان نہیں کیا۔ ایک شخص جو اپنے وطن سے نکلتا ہے دین حق کی جستجو میں، دین حق کی تلاش ہے، یہ کوئی سچا دین اسے مل جائے سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ محبت پیدا ہو گئی ہے خالق کائنات سے، وحدہ لا شریک سے محبت پیدا ہو گئی ہے، وطن سے نکلتا ہے۔ کسی نے کہا فلاں علاقے میں ایک راہب ہے جو سچا ہے، جو ایک خدا کو مانتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ 3 سال تک اس کے پاس رہتے ہیں، 3 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 3 سال تک اس کی نصیحتوں کو سنتے ہیں، 3 سال تک اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ 3 سال کے بعد جب اس کے انتقال کا وقت آیا آپ نے پوچھا اب آپ مجھے کس کی رہنمائی کرتے ہیں؟ کہا فلاں علاقے میں چلے جاؤ، مشرق میں تو میں کسی کو نہیں جانتا، مغرب کی طرف چلے جاؤ، وہاں ایک راہب تمہیں نظر آئے گا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سرکار کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں صرف اللہ کی عبادت کر لینا یہی راہ نجات تھی۔ فوراً وہ نکلتے ہیں اور اس علاقے کی طرف جاتے ہیں جہاں راہب نے رہنمائی کی تھی۔ جب آپ اس علاقے میں پہنچتے ہیں وحدہ لا شریک خالق کائنات کی عبادت کرتے کئی سال تک اس کے پاس رہتے ہیں۔ جب اس کی وفات کا وقت آتا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا اب آپ مجھے کس کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کہا اس وقت روئے زمین پر میں کسی کو ایسا نہیں دیکھ رہا ہوں
جیسا میری آنکھوں نے دیکھنا ہے اور ماننا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی ذات کی طرف رہنمائی کروں گا جو آل ابراہیم میں سے ہو، جو خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گی، اور وہ نبیوں کے سلطان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور قیامت تک انہی کی شریعت چلے گی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اس نبی کی رسالت کے پرچم کو بلند کریں گے، اور سارے نبی جس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں گے، اسی نبی کی طرف تمہیں میں رہنمائی کروں گا۔ تو کہا وہ کہاں ملیں گے؟ کہا وہ جزیرہ عرب ملیں گے۔ اتنا کہہ کر کے اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ مرد کلندر نکلتا ہے۔ عرب میں کہاں تلاش کرنا وہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ جب اس نے پوچھا تھا تو اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں تمہیں ایک نشانی بتاؤں گا۔ کہا کیا؟ کہا اس نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ جب تم انہیں صدقہ پیش کرو گے تو وہ اسے تقسیم کر دیں گے، کھانا پیش کرو گے تو ہدیہ پیش کرو گے تو تناول کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو اس مرد قلندر کی طرف چلے جانا۔ فوراً وہ نکلتے ہیں حق کی تلاش میں، کئی دن کئی رات کئی منزلیں پار کرنے کے بعد ایک قافلے سے ملتے ہیں۔ کہاں عرب جا رہے ہو؟ مجھے زمین عرب پہنچاؤ۔ کہاں ہمارے سردار سے بات کرو۔ قافلے کے سردار سے بات کی تو قافلے کا سردار کہتا ہے میں ایسے ہی لے کر کے نہیں جاؤں گا، وہاں پہنچنے کے لیے تمہیں کچھ رقم دینی ہوگی، کیونکہ راستے میں کئی جگہ پڑاؤ ہونا ہے، راستے کے اندر زیادہ راہ ہمیں لینی ہے، اس کے لیے پیسے اور روپیوں کی حاجت ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں پیش کروں۔ ہاں ایک چیز ہے، وہ ہے میری جان، میں تمہاری خدمت کروں گا، مجھے غلام بنا لو، بطور غلام ہی مجھے لے کر کے چلو۔ ٹھیک ہے غلام بن جاؤ۔ نبی کی طرف پہنچتے پہنچتے 10 مرتبہ جس کا سودا ہوا، جب وہ عرب کی زمین پہ پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی ہے، سر کی خدمت میں اول دین آتے ہیں، کھجوریں لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ پہلی نشانی صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ کہا صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان سرکار نے تقسیم کر دیا، نہیں کھایا۔ دوسرے دن پھر کھجوریں لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدقہ ہے یا تحفہ ہے، ہدیہ ہے؟ کہا ہدیہ ہے، سرکار نے تناول فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑے ہوئے تھے، ایک تہبند کی طرح اور ایک اپنے اوپری علاقے میں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پیچھے سے دیکھنے لگے تو سرکار نے اپنی چادر کو ہٹا لیا، اور ہٹانے کے بعد کہا دیکھ لو جس چیز کو تم تلاش کر رہے ہو۔ انہوں نے مہر نبوت کو دیکھا اور چن لیا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی زمین سے نکلا تھا۔ لوگ اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، لوگ اپنی اولاد کو قربان کرتے ہیں، لوگ اپنی دولت کو قربان کرتے ہیں، لوگ اپنے وطن کو قربان کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی محبت میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ میں 10 مرتبہ بازار کے اندر بکا ہوں، یا رسول اللہ گرتے پڑتے آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، یا رسول اللہ مجھے قبول فرمائیے اور مجھے اس غلامی سے آزاد کر کے اپنا غلام بنا لیجئے۔ یہ کوئی اور نہیں تھے جسے ہم عشق کی زبان میں حضرت سلمان فارسی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ پوچھو اپنے آقا سے تمہیں کتنے میں بیچنا چاہے گا۔ سلمان فارسی نے جب پوچھا تھا اس آقا نے کہا 40 اوقیہ چاندی سونا، اور اس کے بدلے میں 300 درخت کھجورے کی بھی لگانے پڑیں گے، 300 درخت کھجور کے، اور ساتھ اوقیہ چاندی بھی دینی پڑے گی۔ قربان جاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام لے کر کے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے قربان جاؤ۔ یہ سرکار کا معجزہ تھا، پودے لگاتے تھے اور بڑے ہو جاتے تھے، ورنہ پودے لگنے کے بعد درخت بنتے بنتے سال بیت جاتے تھے، یہاں پودے لگتے تھے وہاں درخت بنتے تھے۔ سرکار نے 300 کھجور کے پودے لگا کر کے
سلمان فارسی کا وہ عظیم بات تیار کیا، لوگوں نے 1980-85 تک اپنے ماتھے کی نظروں سے دیکھا، اب کیا ہے واللہ عالم بالصواب۔ قربان جاؤ، یہی سلمان فارسی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سرکار کے اخلاق پہ فدا ہونے والے، سرکار علیہ السلام کی صحبت میں آنے والے، یہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر ایک روایت کے مطابق 250 سال ہوئی۔ یہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، سلمانو اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت میں شامل ہے۔ اتنا بڑا درجہ ان کو ملا، یہ کیوں کر ملا؟ قربان جاؤ، جنہوں نے محبت اور عشق کے اس اعلیٰ معیار پر فائز ہوئے اور اس کسوٹی میں ایسے کھڑے اترے کہ اپنا سب کچھ قربان کیا اور اپنی زندگی کو اخلاق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال کر کے دنیا کو بتایا۔ میرے دوستو، یقیناً کامیابی کسی بھی اللہ کے ولی کے چمکتے ہوئے گنبد کو دیکھو آپ، ان کی زندگی آپ کو یہی پیغام دیتی ہے، کامیابی کسی اور چیز میں نہیں، اخلاق مصطفیٰ میں ہے۔ دشمن بھی تمہارے گھر آئے، اخلاق ایسے پیش کرو، آئے تو دشمن بن کے پلٹ رہا ہو تو اس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت گھر کئی گئی ہو، اس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو چکی ہو۔ اور قربان جاؤ، جب آئے تو چاہے کیسے بھی خیالات لے کر کے آئے، جب تمہاری بارگاہ سے لوٹے تو پاکیزہ خیالات کے ساتھ، پاکیزہ اخلاق کے ساتھ تم سے رخصت ہو۔ یہی اولیاء کاملین اور قربان جاؤ بزرگان دین کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، ہر چیز دیکھیے، وقت مختصر ہے، ایک دو باتیں سن لیجئے کہ اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر چیز عطا فرما دی۔ معجزات ہو، معجزات تو کیسے عطا فرمائے کہ سرکار کے سارے معجزات ایک طرف، سرکار کو دو عظیم جو معجزے دیے گئے تو کسی کو نہیں ملے، ایک تو قرآن اور دوسرا معراج مصطفیٰ، جہاں لوگوں کی عقلیں دنگ ہے۔ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیے ہر نبی کو جو معجزہ ملتا ہے وہ اس دور کے اعتبار سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کیسا دور تھا کہ لوگ جادو بہت دکھاتے تھے، ہاتھ میں ہوتی تو رسی پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتے تھے، ایسے جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا عطا فرمایا کہ جب ہاتھ میں ہوتا عصا ہوتا، جب دشمنوں کے وار ہوتا تو اژدہا بن جاتا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایسے ماہر طبیب تھے کہ لوگوں کی بیماری سے اچھا کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ مادرزاد عدو کو اللہ کے حکم سے شفا دی جاتی تھی اور کوریوں کو شفا دی جاتی تھی۔ آپ مردوں کو کہتے تھے تم بِإِذْنِ اللہ، تو مردے اپنی قبر سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ملا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے کے اندر پتھروں کا زور تھا، لوگ پتھروں سے الگ الگ چیزیں بناتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کیا، اللہ کے حکم سے اس اونٹنی نے بچہ جنا۔ دنیا کو بتایا گیا کہ اللہ اپنے نبیوں کو کیسا معجزہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور قیامت تک کا دور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے لوگ آنے والے تھے جو کوئی چاند پہ پہنچنے والا، کوئی کہاں پہنچنے والا، کوئی کہاں پہنچنے والا، لوگوں کی عقلیں دنگ رہنے والی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے معجزے کو اٹھا کر کے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کیسے معجزات عطا فرمائے۔ وہ زمانہ عرب کا ایسا زمانہ تھا کہ لوگ کعبے کے ارد گرد اشعار لکھتے تھے اور کعبے پہ نقش کر دیتے اور کہتے تھے کہ ہم نے عربی زبان کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں، کیونکہ عرب اپنے سامنے کسی کو حیثیت اور اوقات کسی کی کچھ نہیں سمجھتے تھے، صرف عرب یہ سمجھتے تھے ہم ہی ہیں، ہمارے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے، عجمی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ایسا کلام، قرآن عظیم، اپنا کلام اللہ نے اتارا اپنے محبوب پر، اور قرآن کی آیتیں جب سرکار پڑھ کر کے لوگوں کو سناتے تھے
تھے جو عرب یہ دعویٰ کرتے تھے ہم سے اچھی عربی کوئی نہیں بول سکتا. سرکار جب قرآن پڑھتے تھے سناتے تھے اللہ کا کلام کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان پر ایسا عبور عطا کیا لیکن مصطفیٰ سے بہتر ہم عربی پڑھنے والے نہیں, سرکار سے بہتر ہم زبان عربی بولنے والے نہیں. اللہ نے اپنی کو حبیب کو ایسے ایسے معجزات دیے. دیکھیے معراج کا وہ عظیم معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد قربان جاؤ ساری عقلوں کو حیران کر دیا, کیونکہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ یہ معراج کی رات, یہ معراج کا مہینہ آنے والا ہے اور معراج کی مقدس شب یہ اسی مہینے کے اندر 27ویں شب ان قریب آنے والی ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ملی, قربان جاؤ معراج عروج سے بنا ہے, پروموشن ترقی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسا عروج عطا کیا کہ علماء سے آپ سنتے ہیں سبحان الذی اسریٰ, قرآن کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کے نقشے کو کھینچا. مختصر سی بات ہے لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات دیے. مختصر سی بات ایک عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کمالات اٹھا کر نبی کے قدموں میں رکھ دیے, پھر بھی سرکار اتنے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے بعد دنیا کو بتاتے ہیں کامیابی اسی میں ہے, کامیابی اسی میں. اتنا پاور اللہ نے مجھے دیا پھر بھی اخلاق سے میں زندگی گزار رہا ہوں, عاجزی اور انکساری کے ساتھ میرے آقا نے زندگی گزاری. سرکار چلتے تھے تو نظریں جھکا کر کے جس طرح کوئی ڈھال سے اتر رہا ہو اس انداز سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چلتے تھے. لیکن شان کیا تھی, مقام سے آگے بڑھ کے لا مقام پہنچنے والے. کہو ماتھے کی نظروں سے رب کو دیکھنے والے جو کسی نے نہ دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جلوہ عطا فرمایا. لوح کو دیکھا, قلم کو دیکھا, عرش کو دیکھا, کرسی کو دیکھا, ساری چیزوں کو ماتھے کی نظروں سے دیکھنے والی ذات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کہا جاتا ہے. دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج جاتے ہیں تو رب کائنات نے نظام عالم کو روک دیا ہے نا. وہ اتنا لمبا سفر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے طے کیا کہ قربان جاؤ زنجیر بھی ہلتی, بستر بھی گرم, اور جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی ہل رہا ہے. لوگوں کی عقلیں دم ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے لے کر مکہ, مکہ سے لا مکہ چلے گئے, سب کچھ دیکھ کر آئے. ساری خبریں بھی سرکار بتا رہے ہیں لیکن اتنے کم وقت میں. مثال ایسی دیکھوں میں آپ کو کہ مان لو کہ کسی گھڑی کے اندر سیل ہم نکال لیں, وہ گھڑی یہیں کی یہیں رک جائے گی. پھر آپ سیل ڈالو گے, بیٹری ڈالو گے, پھر وہ گھڑی چلنے لگے گی. جہاں سے آپ نے روکا وہیں سے چلنے لگے گی. کچھ منٹ کے لیے وہ گھڑی رک جائے گی جتنی دیر آپ اس سے سیل و بیٹری کو جدا رکھو گے. دیکھیے یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اس کائنات کی جان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب یہ جان اس کائنات سے تھوڑی دیر کے لیے رخصت ہوئی, کائنات کا نظام رک گیا. واپس جب اس کے اندر جان آئی, نظام چلنے لگا. اسے بریلی کے تاجدار ہمارے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, جب پلٹ کر آئے تو ظاہر سی بات ہے دشمنوں کو موقع مل گیا کہ سرکار کیسی باتیں کر رہے ہیں. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کو بلایا اور کہا دیکھو تمہارے نبی کیسی باتیں کرتے ہیں. میں پل بھر کے اندر مکہ سے لا مکہ پہنچ گیا, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا, ساری چیزوں کو میں نے دیکھا, سیر کیے, واپس میں آ گیا. کوئی اتنے مختصر قلیل عرصے کے اندر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ قربان جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ایمان تھا. وہ کہتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے؟ کہا تمہارے نبی کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آمنت وصدقت, میں ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی. ابو بکر صدیق کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ کہا اگر میرے نبی یہ کہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج نکلتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے چاند نکلتا ہے تو ابو بکر صدیق کی چیز کو بھی تسلیم کر لیں, کیونکہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا. نبی نے کہا خدا ہے,
ہم نے جبرائیل کو نبی کے پاس آتے نہیں دیکھا، سرکار نے کہا مان لیا، قیامت آنی ہے مان لیا، تقدیر کی اچھائی برائی کو مان لیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مان لیا۔ جب اتنی بڑی بڑی گواہی کو بغیر دیکھے مان سکتے ہیں تو مصطفیٰ کی معراج کو ہم کیسے تسلیم نہیں کر سکتے؟ کہا میں نے مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو میں نے تسلیم کر لیا۔ دشمن حیران ہو گئے کہ ہم لوگ دنیا کو لالچ دے رہے ہیں، مکان دے رہے ہیں، جائیداد دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، پھر بھی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پھر نہیں رہے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر ایسی نبی کی محبت گھر کر گئی ہے کہ ہم اتنی لالچیں دے رہے ہیں، پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ان کے دل کے اندر ایسی غالب آ چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے وہ کسی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ قربان جاؤ، میرے آقا علیہ السلام نے دولت کی بنیاد پر نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے جائیداد کی بنیاد پہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرن نہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت کو اپنے اخلاق سے پیدا کیا ہے۔ اور جب اخلاق سے حاصل کی ہوئی چیز کو دنیا ختم نہیں کر سکتی، دولت والی چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن جب بندہ کسی چیز کو لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دیتا ہے، صدیاں ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا ذکر ختم نہیں ہوتا، اس کی محبت ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو دشمنان نے کہا کہ اے نبی اگر تم سچے ہو، تو ان کو بھی پتا تھا کہ بیت المقدس کا راستہ مکے سے 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے، 2 مہینے کا راستہ ہے۔ نبی تم تو وہاں گئے نہیں، تم وہاں گئے نہیں، یعنی بظاہر تم گئے نہیں، سرکار معراج میں تشریف لے گئے تھے، کہا تم وہاں گئے نہیں، اگر تم سچے ہو تو تم یہ بتاؤ مسجد کا نقشہ کیسا ہے، مسجد کی دیواریں کیسی ہیں، مسجد میں یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، قافلہ کہاں پہنچا تھا، وہ سوار کہاں کھڑا تھا، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاؤ۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں وہاں گیا تھا تو ہمیں یہ بتاؤ، کیونکہ جہاں تک ہم جانتے تم وہاں نہیں گئے۔ قربان جاؤ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو یہ ساری چیزیں بتاتے، ہو سکتا تھا کوئی انکار کرے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کے سامنے بیت المقدس کو حاضر کر لیا اور کہا تم اپنے ماتھے کی نظروں سے دیکھ لو کون سی چیز کہاں پہ کھڑی ہے۔ اگر میں بتاتا تو پھر انکار کی گنجائش ہوتی، لائی چیز دیکھ لو تمہیں پتا چل جائے گا۔ آج زمانہ اتنی ترقی کر گیا، اتنا عروج پا لیا کہ اب یہاں بیٹھے بیٹھے 7 سمندر پار کیا ہو رہا ہے لائیو دیکھ سکتے ہیں، مکہ میں ابھی کیا ہو رہا ہے، مدینے کے اندر کیا ہو رہا ہے، لائیو دیکھ رہے۔ اتنے سالوں کے بعد سیٹلائٹ اتنی ترقی کر گیا کہ لوگ سیٹلائٹ کے ذریعہ یہ ساری چیزیں لائیو دکھاتے ہیں۔ آج 1450 سال پہلے بغیر سیٹلائٹ کا سہارا لیے مکہ میں بیٹھے بیٹھے جس نے بیت المقدس کا نظارہ کروایا تھا یہ اور کوئی نہیں، آمینہ کا لال تھا، اور دنیا کو بتایا ساری چیزیں عروج پائیں گی، ترقیاں پائیں گی، اور جتنی چیزیں تم اپنی مٹھی میں دیکھو گے 1450 سال پہلے آمینہ کا لال دنیا کو پیش کر کے گیا ہے۔ اسی لیے آپ کی معراج کو معراج کہا جاتا ہے، عروج و ترقی دنیا آپ پا رہی ہے، 1450 سال پہلے مصطفیٰ نے اس کا خاکہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکت ہے، ان کے اخلاق سے قریب ہو جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی پکی محبت کرنے لگو، یہی چیز آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ سردی کی یہ رات ہے، اس لیے زیادہ آپ کو نہیں بٹھاؤں گا، اتنی ہی دیر میں نے گفتگو کی، جتنی دیر آپ نے سننے کی آپ کے اندر وسعت و گنجائش تھی۔ اب دعا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم جو باتیں میں نے عرض کی اس پر مجھے اب تمامی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہماری بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو کسی طرح کی لغزش و خطا ہو گئی اللہ معاف فرمائے۔ پاک پروردگار عالم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس محفل کو ہمارے لیے باعث نجات و مغفرت بنائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ تسلیم کے اخلاق کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے، سرکار کی معراج کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے، سرکار کی نالے پاک کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے۔ اس محفل کے رچانے والے بسانے والے حضرات کو اللہ دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمین وما علینا الا البلاغ۔